بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے جو اکثر حضرات نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لے تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا، یا سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھے یعنی کہ کچھ بھی نہ پڑھے خاموش کھڑے رہے تو پھر کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ اور اگر سنت اور نوافل اور واجب نماز میں آخری جو رکعت ہے تیسری اور چوتھی، کیا ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر سورت نہ ملائے تو سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں؟ تو یہ کچھ سوال ہے جن کے جواب میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 128، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 اور 498۔ اسی طریقے سے مسائل سجدہ سہو صفحہ نمبر 30 سے 34 تک آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ اب اس میں کچھ جو میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں۔ فرض نماز کی پہلی اور دوسری ان دو رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے اور قرآن کریم کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ آگے جو 2 رکعت یا 3 رکعت والی کی آخری رکعت بچتی ہے تیسری رکعت، تو ان میں جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بعض علماء کے نزدیک جو ہے سنت ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ فرض نماز کی آخری تیسری اور چوتھی رکعت کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اگر ان میں کوئی آدمی سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھے تو بھی اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ سورت ملا لے تب بھی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا پھر جو ہے جان بوجھ کے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سنت نوافل اور واجبات کی طرف، واجب کی طرف۔ جو نماز واجب ہے جیسے کہ وتر کی نماز ہے وہ واجب ہے، تو اگر اس کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائی تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو لازم آ گیا۔ اس ہی طریقے سے اگر کسی نے 4 سنت کی نیت باندھ رکھی ہے اور پہلی 2 رکعت میں تو اس نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی دونوں رکعت میں، لیکن آخری کی 2 رکعت میں سورت نہیں ملائی، تو چونکہ سنت اور واجبات کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، تو یہاں 2 رکعت میں سورت نہ ملانے کی وجہ سے واجب ترک ہو گیا، یہاں پر بھی سجدہ سہو لازم آ گیا۔ یہی حکم نوافل کا ہے۔ اور سجدہ سہو لازم کب آتا ہے یہ اب سن لیجئے۔ فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو پھر جو ہے سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی ہی وجہ سے یعنی کہ بھول سے، قصدن نہیں سہون جس کو بولتے ہیں، تو اگر کوئی سہون یعنی کہ بھول سے کوئی واجب چھوڑ دے، جیسے کہ مثلا دعا قنوت واجب ہے، اگر یہ پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سنت اور واجبات اور نوافل نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعت میں سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ ان میں سے اگر کسی میں بھی آپ سورت چھوڑ دیتے ہیں ملانا، یا سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، جو کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے فرض ہے، یا پھر جو ہے قرآن کا پڑھنا فرض ہے، یا پھر جو ہے ترتیب الٹ دی کہ پہلے جو ہے آپ نے سورت پڑھی اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ بھی ترتیب بگڑنے کی وجہ سے یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن سورت کے بعد سورہ فاتحہ ملانا یہ الٹا ہو جائے گا، اس سے بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کر چکا ہوں، پھر سے پڑھ لیجئے حوالے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 اور 128، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 498، اور اسی طریقے سے مسائل سجدہ سہو صفحہ نمبر 30 سے 34 تک آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔